مارچ کو پوری قوم یوم پاکستان جوش و جذبے سے مناتی ہے۔ یہ دن ہمیں اس قرارداد کی یاد دلاتا ہے جو 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر صدارت ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منظور ہوئی تھی۔ یہ قرارداد لاہور، جسے بعد میں سب کے متفقہ فیصلے سے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، دراصل اس سفر کا آغاز تھا جو ایک علیحدہ وطن کے لیے مسلمانوں نے شروع کیا اور جس کا اختتام 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کی صورت میں ہوا۔ آزادی کا یہ سفر آسان نہ تھا۔ اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں کو بے پناہ صعوبتیں جھیلنا پڑیں، کڑے امتحان اور آگ و خون کے دریا سے گزرنا پڑا۔ بالآخر اقبال کے خواب نے محمد علی جناح کی شفاف اور دلیرانہ قیادت میں حقیقت کا رنگ پا لیا۔ دراصل 23 مارچ 1940 کا دن بحیثیت ایک قوم ہمارے لیے دو قومی نظریے کی اساس کا دن بھی ہے۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. یہ وہ وقت تھا جب غاصب قوتیں اور غیر مسلم قومیں پاکستان بننے کے خلاف ہر دم سازش کا جال بن رہی تھیں۔ ان قوتوں کی بدنیتی اور ہندوؤں کی بدخواہی قیام پاکستان کی ہر کوشش کو ناکام بنانے پر تلی ہوئی تھی، لیکن اس قوم نے پاکستان کے تصور سے لے کر اس کے معرض وجود میں آنے تک عظیم اور بے مثال کردار ادا کیا، اور بلا شبہ مسلمانان ہند کی عظیم قربانیاں اب ہماری روشن تاریخ کا حصہ ہیں۔ تاہم ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شہیدان وطن کا خون اور قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عظیم قربانیاں آج بھی تعمیر وطن کی متقاضی ہیں۔ 63 سال بعد پاکستان بفضل خدا قائم ہے، لیکن قیام پاکستان کے وقت جس دشمن کا سامنا تھا، آج وطن عزیز کو ایسے ہی دشمن عناصر کی ریشہ دوانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اسلام کے نام پر دہشت گردی کے ذریعے یہ عناصر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ اسلام کی غلط تشریح کر کے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ اسکولوں کو تباہ کر کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس نے غزوہ بدر کے بعد کافر قیدیوں کو اس لیے رہا کر دیا کہ وہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ یہ نام نہاد مسلمان دراصل غیر ملکی قوتوں کی سازشوں کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم اور افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو بے مثال قربانیاں دی ہیں، ان کی بدولت ہم آج ایک نئے عزم کے ساتھ یوم پاکستان منا رہے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندرونی اور بیرونی دشمن سے ہوشیار رہیں اور اس کے ہر حربے کو قومی یکجہتی اور اتحاد سے ناکام بنا دیں۔ آج دو قومی نظریے کو بھارت اپنی صہیونی ثقافت، فلموں اور میڈیا کے بلبوتے پر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ مسلمان نوجوانوں کو دھوکہ دے کر ان کے ذہنوں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، مگر یہ دھوکہ دینے والے اور اس دھوکے میں آنے والے دونوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھارت وہی ہے جہاں محصور مسلمانوں کے بچوں کو کبھی گجرات اور احمد آباد میں آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے اور کبھی مساجد میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کروڑوں مسلمان آج بھی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت بدلتے ہوئے حالات اور زمینی حقائق کا ادراک کرے اور اکھنڈ بھارت کا خواب چھوڑ کر نہ صرف اپنے ملک کی اقلیتوں کو پورے حقوق دے بلکہ ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرے۔ یوم پاکستان جہاں ہمیں ایک جانب قومی یکجہتی اور باہمی اخوت کا پیغام دیتا ہے، وہاں یہ دن قومی سلامتی اور دفاع وطن کے حوالے سے ہمیں بابائے قوم کے اس فرمان کی بھی یاد دلاتا ہے جس میں انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ کمزور اور دفاع سے محروم قومیں دوسروں کو جارحیت کی ترغیب دیتی ہیں۔ امن کی راہ ہموار کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو قومیں سمجھتی ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور وہ ہم پر حملہ اور مشق ستم کر سکتی ہیں،
تو ان کے لیے یہ وجہ تحریس ہی ختم کر دی جائے، اور اس وجہ تحریس کا خاتمہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا لیں کہ کسی کو ہمارے خلاف جارحیت کی مجال ہی نہ رہے۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ وطن عزیز کے دفاع میں ہر محاذ پر عوام نے افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ اہل وطن کی اس تائید اور حمایت کا منظر دشمن کے لیے ہمیشہ باعث پریشانی رہا ہے۔ چنانچہ افواج پاکستان اور عوام کے اس بے لوث اور مضبوط تعلق کو کمزور کرنا اس کا اولین ہدف ہے۔ الحمدللہ پاک افواج اور عوام اس سازش سے بے خبر نہیں۔ افواج پاکستان اور عوام کے مابین نفرتیں پھیلانے کے دشمن ایجنڈے کو پوری قوم سمجھتی ہے۔ یہ پروپیگنڈا اخلاقی جواز رکھتا ہے، نہ عملی تاثیر۔ پھر کیوں نہ ذمہ دار، صلح پسند اور بقائے باہمی کے اصولوں پر گامزن رہ کر اچھے ہمسایوں کی طرح ان مسائل پر گفتگو کریں جو دونوں ممالک کی آزادی کے وقت سے حل طلب چلے آ رہے ہیں، کیونکہ طاقت کا استعمال، اور وہ بھی جوہری قوتوں کے درمیان، کبھی مسائل کے حل میں معاون نہیں ہو سکتا۔ آئیے مسئلہ کشمیر اور پانی کی منصفانہ تقسیم پر ہوش مندی کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کا آغاز کریں۔